الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام احباب زیباکار، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ ہم سب کی نماز جمعہ قبول فرمائے اور جمعہ شریف کی جملہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آج 19 ذو الحج ہے۔ آج سے ایک دن قبل 18 ذو الحج کو صدیوں قبل ایک عظیم الشان شخصیت جن کا نام لیں تو انسان کا سر ادب و احترام کی وجہ سے جھک جاتا ہے، وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں۔ نام ہے امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ داماد رسول ہیں، ایک بار نہیں 2 دفعہ آپ کو رسول کریم سرور کائنات علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ سوچئے اتنا بڑا مقام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، میرے رسول نے ایک لخت جگر بھی آپ کو عقد نکاح میں دیں۔ کچھ عظمتیں ہوں گی، شانیں ہوں گی، اہلیت ہوگی، قابلیت ہوگی، عظمت ہوگی، رفت ہوگی، تو اسی وجہ سے میرے رسول نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اس دنیا فانی سے پردہ کرتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان 2 عظیم الشان خواتین کا حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں ہونا، آپ کو ذو النورین کہلوانا اور آپ کی عظمت و شان ہمارے دل میں بٹھانا، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی عظمت و شان کی اور آپ کی شخصیت کا اعلیٰ شیوا ہے۔ آپ کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر آئی، جن کے نکاح میں 2 نور آئے سرکار کے جسم سے جدا ہو کے، تو وہ یقیناً ذو النورین بنتا ہے۔ تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک حضرت عثمان غنی کو ذو النورین 2 نوروں والا لقب جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ زمانہ ان کو ذو النورین کہتا رہے گا، یہ ان کی عظمت و شان کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اعلیٰ اور ممتاز حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ ایک موقع پہ نہیں، بارہا مواقع پہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عثمان فی الجنہ، میرا غلام عثمان غنی جنتی ہے۔ ایک موقع پہ نہیں، کئی بار حیات مبارکہ میں حضرت عثمان غنی نے سرکار کی زبان سے جنتی ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ان کا، میں اور آپ ساری زندگی بھی ان کی عظمتیں بیان کرتے رہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرمائے، ان کی سیرت پہ ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم کما حق ہو حضرت عثمان غنی کے اوصاف حمیدہ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنا عظمت اور شان والا سلسلہ ان کا رکھا ہے۔ احباب گرامی قدر، یوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ ہم ہر صحابی رسول کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، لیکن آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کس قدر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے، آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آپ کی زندگی کا حصہ رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پہ وصال کر جانے کے بعد ایک دن ایک مقام پہ وضو کرنے لگے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے مسکرا کے اپنے غلاموں کے سامنے اظہار کیا مسکرانے کا۔ غلام حیران ہوئے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ کیسا خلاف معمول آج عمل کیا ہے۔ پوچھنے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن میں اپنے پیارے آقا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی مقام پہ موجود تھا۔ میرے رسول نے وضو فرمایا اور وضو کر کے حضور مسکرائے، تبسم فرمایا۔ میں عثمان غنی آج اپنے کریم آقا کی سنت پہ عمل کر کے حضور کے ساتھ اظہار محبت اور وارفتگی کر رہا ہوں۔ پتہ چلا حضور کے اصحاب سارے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن آج کی ہماری ممدوح شخصیت کا یہ عمل زندگی ہمیں بتاتا ہے کہ سرکار کی ہر سنت اور رسول کریم علیہ السلام کی ہر تعلیم کو اپنی زندگی میں جگہ دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک بندہ مومن کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کی سیرت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ زندگی سنت رسول کی پیروی میں گزارنی چاہیے۔ اتباع سنت مصطفیٰ میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جو سرکار کے ساتھ محبت کرتا ہے، یقیناً محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تعلیم اور سنت پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے دعوت فکر یہی ہے کہ سنت اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اپنی حیات مستعار کو گزاریں۔ اللہ برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں آپ عزت اور عظمت والے ہیں۔ علم کا میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، یا دیگر جتنے بھی میدان ہیں، ہر میدان میں حضرت عثمان غنی کو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے وسیلہ کرم سے ممتاز مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ کی شخصیت میں جو سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ شرم و حیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں حیا ایک ایسی خوبی اور ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی فطرت میں خالق کائنات کی طرف سے ودیت شدہ ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں حیا کا جوڑ رب ذوالجلال کی طرف سے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ شرم و حیا ہر انسان میں مختلف انداز سے اظہار ہوتا ہے اس کا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ شرم و حیا کا مجسمہ تھے
اور شرم و حیا کی اعلیٰ تصویر تھے۔ وہ کیسے؟ آئیے حدیث سنیے اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی کو رب نے کس قدر شرم و حیا کا پیکر بنایا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ ناز میں تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضور کسی تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے۔ اتنے میں تاجدار صداقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور حضور کو سلام عرض کرنے کے بعد جہاں مناسب جگہ ملی وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ حضور جیسے بیٹھے تھے، جیسے تشریف فرما تھے، ایسے ہی حضور تشریف فرما رہے، سلام کا جواب دیا۔ کچھ لمحات گزرے، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اسی مجلس رسول میں حاضر ہوئے، سرکار کو سلام کیا، جہاں مناسب جگہ لگی حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہو گئے۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جیسے تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ایسے تشریف فرما رہے۔ کچھ دیر گزری، حدیث رسول میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، آج کی ہماری ممدوح شخصیت، اسی مجلس میں تشریف لائے۔ سرکار کی مجلس میں جو ہی حضرت عثمان غنی تشریف لائے، نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور اپنی مبارک پنڈلی پہ کپڑا ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضرت عثمان بیٹھے۔ جتنی دیر یہ مجلس نور لگی رہی، جب مجلس برخاست ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر آپ کی مجلس میں تشریف لائے، آپ جیسے تشریف فرما تھے ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر فاروق آپ کی مجلس میں تشریف لائے، آپ جیسے تشریف فرما تھے ویسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آپ کی مجلس نور میں حاضر ہوئے تو آپ نے ٹیک بھی چھوڑ دی، اپنی مبارک پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ کپڑا دوبارہ ڈال لیا اس پہ۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ رسول کریم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سرکار کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے وہ عظیم انسان گزرے ہیں جن کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ رب کی رحمت والے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا فرماتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ مقام اصحاب رسول میں رب نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول تو ہیں ہی، اور امام الانبیاء کا داماد ہونا یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ رب نے ان کو کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، بہت بڑا یہ اعزاز ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن آپ کو محاصرے میں رکھا گیا۔ جو بغاوت کرنے والے اس زمانے کے افراد تھے، انہوں نے نہ پانی آپ تک پہنچنے دیا، نہ کھانے والی کوئی چیز آپ تک پہنچنے دی۔ 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، روزے کی کیفیت میں، تلاوت کلام الہی کی کیفیت میں، عبادت و بندگی خدا کی کیفیت میں آپ نے 40 دن گزارے۔ حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، ان باغیوں میں سے ایک بدبخت نے آپ کو جب شہادت کا جام نوش کرنے کی سعادت عطا کی تو آپ قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اہل علم نے لکھا ہے کون سا حصہ قرآن کا حضرت عثمان غنی اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ پارہ نمبر 2 آخری صفحے میں آیت قرآنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ یہ آیات قرآنیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کا جسم
شہادت کا جام نوش کرتا ہے اور آپ کا مبارک خون قرآنی اور آپ پہ پڑتا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کتنی خوش بختی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اور کتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کا کہ کسی صحابی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی صحابی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی صحابی کی شہادت کی گواہی میدان حنین دے گا۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ، آپ کی شہادت کی گواہی رب ذوالجلال کا قرآن دے گا۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی حیات طیبہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا انداز زندگی، آپ کی سیرت ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، بالخصوص آپ کی سیرت کا یہ چیپٹر شرم و حیا والا آج ہماری قوم کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ شرم و حیا والا چیپٹر لازمی مطالعہ کریں۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو یہ اوصاف حمیدہ جو عطا فرمائے تھے، کاش ہمیں بھی ان کا وافر حصہ مل جائے اور ہمیں بھی رب ذوالجلال ان کی سیرت کا وافر حصہ عطا کر کے ہمیں بخش دے، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خشیت الہی کا بھی پیکر تھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو آپ زاروں کتار رونا شروع ہو جاتے، اور جب قبرستان کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا اس قدر زاروں کتار روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ جنت و دوزخ کے واقعات پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں اور سرکار سے سنے بھی ہیں، جنت و دوزخ کے واقعات سن سنا کے آپ اس قدر زاروں کتار سے نہیں روتے جتنا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ زاروں کتار سے روتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو اس قبر والی منزل میں آسانی سے کامیاب ہو گیا، یوں سمجھئے اس کی اخروی زندگی ساری کامیابی سے گزر جائے گی، اور جو پہلی منزل میں ناکام ہو گیا تو وہ اگلے معاملات میں ناکامی کا سامنا ہی کرتا رہے گا۔ اس لیے میں زاروں کتار خشیت الہی کی وجہ سے آنسو بہاتا ہوں، اللہ میری بخشش فرما دے، میری قبر بہتر کر دے۔ قبر بہتر ہو گئی تو اخروی زندگی ساری بہتر ہے۔ اس لیے اتنا بڑا بندہ اگر خشیت الہی میں اس قدر مستغرق ہے، زاروں کتار رو رہا ہے، تو ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ نیکی کرتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری سے ہمارا عمل محفوظ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو ریاکاری سے بچائے، اعمال صالحہ فقط رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ تو اتنے بڑے اعزاز ہونے کے باوجود اگر حضرت عثمان غنی کے دل میں اتنا خشیت الہی کا نور ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے جسم و جان میں خوف خدا پیدا کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔